محمد علی دورانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر کہیے گا پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جس طرح سے دندان شکن جواب دیا گیا ہے اور انفیکٹ دینے کا سلسلہ جاری ہے، ایک بہت کلیئر میسج دنیا کو جا رہا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے برداشت نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل یہ تو بہت کلیئر ہی میسج اس وقت پاکستان کی طرف سے پاکستان کی بہادر افواج نے پوری دنیا کو بھی دیا ہے، اور طالبان کو بھی یہی میسج دیا ہے، افغانستان کی حکومت کو بھی یہ میسج دیا ہے، کیونکہ وہ اس وقت دہشت گردی کا ایک منبع بن چکے ہیں، اور اس وقت افغانستان کی حکومت جو ہے وہ دنیا بھر کے امن کے لیے بھی ایک خطرہ بن چکی۔ اور اس موقع پہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ٹائم ہے، اگر افغانستان ہمیشہ ڈیورنٹ لائن جی ہمیں آگے بڑھتے ہوئے ڈیورنٹ لائن کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے واخان کی پٹی کو جو ہے وہ ہمیں ان کی حکومت سے آزاد کرانا چاہیے، تاکہ افغانستان کے عوام جو ہیں ان کو مسلسل ان کی دہشت گردی کی گرفت سے آزاد کرایا جائے۔ اور دوسرا، جو بے شمار عملی ہوا ہے اور جس کو یہ پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کو بھی تباہ کرنا اس وقت ایک اس کا پوری دنیا کو اس میں پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت افغانستان جو انڈیا اور اسرائیل کی بیہسٹ پہ ان کی پشت پناہی کے ساتھ جو دہشت گردی پھیلا رہا ہے، یہ تو ایک تو جو آپریشن سندھور کی کنٹینیوٹی بن گیا ہے، اور دوسری طرف مزید دہشت گردی کو دنیا میں پھیلانے کا سبب بن رہا ہے، اور دوحہ ایگریمنٹ کی بھی وہ خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس لیے پاکستان کے عوام کو متحد ہو کر اس وقت کھڑا ہونا چاہیے، اور یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے تمام اختلافات کو ختم کرتے ہوئے ایک بنیان و مرصوص بن کر جو ہے وہ اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور دشمن کو اور دنیا کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم اپنی سالمیت اور دنیا کے امن کے لیے جو ہے ہم کھڑے۔ بالکل۔ سر اس حوالے سے بھی میں آپ کا موقف جاننا چاہتی ہوں کہ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم میڈیشن کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ میڈیشن ہے جو پاکستان آلریڈی بہت ٹائم پہلے سے افغانستان کو آفر کرتا رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اس پوائنٹ پر اس آپریشن کے بعد کیا یہ پازیٹیو ثابت ہوگی؟ دیکھیں، میڈیشن کا، بات چیت کا تو ایک ہر وقت ایک گنجائش موجود ہوتی ہے، ہوتی رہنی چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر بات چیت کا جواب تو بات چیت سے دیا جاتا ہے، لیکن دہشت گردی کا اور حملے کا اور مطلب جنگی تعارف کا حملہ کا جو جواب ہوتا ہے وہ اسی کی زبان میں دینا پڑتا ہے۔ ورنہ اگر آپ اس وقت خالی زبانی بات کی بات کریں گے تو اس کو آپ کی کمزوری سمجھا جائے گا، جبکہ اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ آپ دنیا کو بھی یہ بتائیں کہ ہم اس وقت جو بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ ہم اپنے ملک کے عوام کے تحفظ کے لیے اور دنیا کو پرامن دنیا رکھنے کے لیے اٹھا رہے ہیں، اس دہشت گردی کے خلاف جو ایک منظم طریقے سے جو ہے چند ممالک مل کے کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، جس میں بالکل۔ کہ خود انڈیا بھی شامل ہے، جس میں اس وقت اسرائیل خود ایک دہشت گرد ملک ہے، اور اسرائیل کے دورے کی موقع پر مودی کے افغانستان کی طرف سے پاکستان پر حملہ جو ہے وہ اس چیز کا بڑا کلیئر اشارہ ہے کہ وہ کس کے بھی حیث پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر فوری طور پر ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنانی چاہیے، اور اس کے اندر سب کو مل کے جو ہے وہ دشمن کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ پوری دنیا کو بھی دیا ہے، اور طالبان کو بھی یہی میسج دیا ہے، افغانستان کی حکومت کو بھی یہ میسج دیا ہے، کیونکہ وہ اس وقت دہشت گردی کا ایک منبع بن چکے ہیں، اور اس وقت افغانستان کی حکومت جو ہے وہ دنیا بھر کے امن کے لیے بھی ایک خطرہ بن چکی۔ اور اس موقع پہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ٹائم ہے، اگر افغانستان ہمیشہ ڈیورنٹ لائن جی ہمیں
آگے بڑھتے ہوئے ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے واخان کی پٹی کو جو ہے وہ ہمیں ان کی حکومت سے آزاد کرانا چاہیے، تاکہ افغانستان کے عوام جو ہے ان کو مسلسل ان کی دہشت گردی کی گرفت سے آزاد کرایا جائے۔ اور دوسرا، جو بے شمار عملی ہوا ہے اور جس کو یہ پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کو بھی تباہ کرنا اس وقت ایک اس کا پوری دنیا کو اس میں پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت افغانستان میں جو انڈیا اور اسرائیل کی بیہسٹ پہ ان کی پشت پناہی کے ساتھ جو دہشت گردی پھیلا رہا ہے، یہ تو ایک تو جو آپریشن سندھور کی کنٹینیوٹی بن گیا ہے، اور دوسری طرف مزید دہشت گردی کو دنیا میں پھیلانے کا سبب بن رہا ہے، اور دوحہ ایگریمنٹ کی بھی وہ خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس لیے پاکستان کے عوام کو متحد ہو کر اس وقت کھڑا ہونا چاہیے اور یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے تمام اختلافات کو ختم کرتے ہوئے ایک بنیان و مرصوص بن کر جو ہے وہ اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور دشمن کو اور دنیا کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم اپنی سالمیت اور دنیا کے امن کے لیے جو ہے ہم کھڑے۔ بالکل سر، اس حوالے سے بھی میں آپ کا موقف جاننا چاہتی ہوں کہ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم میڈیشن کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ میڈیشن ہے جو پاکستان آلریڈی بہت ٹائم پہلے سے افغانستان کو آفر کرتا رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اس پوائنٹ پر اس آپریشن کے بعد کیا یہ پازیٹیو ثابت ہوگی؟ دیکھیں، میڈیشن کا، بات چیت کا تو ایک ہر وقت ایک گنجائش موجود ہوتی ہے، ہوتی رہنی چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر بات چیت کا جواب تو بات چیت سے دیا جاتا ہے، لیکن دہشت گردی کا اور حملے کا اور مطلب جنگی تعارف کا، حملہ کا جو جواب ہوتا ہے وہ اسی کی زبان میں دینا پڑتا ہے۔ ورنہ اگر آپ اس وقت خالی زبانی بات کی بات کریں گے تو اس کو آپ کی کمزوری سمجھا جائے گا، جبکہ اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ آپ دنیا کو بھی یہ بتائیں کہ ہم اس وقت جو بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ ہم اپنے ملک کے عوام کے تحفظ کے لیے اور دنیا کو پرامن دنیا رکھنے کے لیے اٹھا رہے ہیں، اس دہشت گردی کے خلاف جو ایک منظم طریقے سے جو ہے چند ممالک مل کے کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، جس میں بالکل کہ خود انڈیا بھی شامل ہے، جس میں اس وقت اسرائیل خود ایک دہشت گرد ملک ہے، اور اسرائیل کے دورے کی موقع پر مودی کے افغانستان کی طرف سے پاکستان پر حملہ جو ہے وہ اس چیز کا بڑا کلیئر اشارہ ہے کہ وہ کس کے بھی حیثیت سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر فوری طور پر ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنانی چاہیے، اور اس کے اندر سب کو مل کے جو ہے وہ دشمن کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔